آمنے سامنے گھر ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تو شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ آنا جانا ابھی صرف لیڈیز تک ہی محدود تھا، وہ بھی بہت کم۔ مطلب ابھی اتنی بے تکلفی نہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ مطلب میں بھی ان کے گھر فرینڈلی آ جا سکیں۔ خیر، اس سے اگلے دن وہ مجھ سے پہلے ہی چھت پر موجود تھی، شاید کپڑے دھو رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی امی بھی تھی جسے سب لوگ ماسی پٹھانی کہتے تھے۔ ماسی پٹھانی سفید ٹوپی والا برقع پہنی تھی، جس کی ٹوپی کم سے کم میں نے تو کبھی بھی نیچے گری ہوئی نہ دیکھی تھی۔ وہ سارا دن محلے میں ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی، جبکہ گھر کے سارے کام ارمینہ ہی کرتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آج پہلی دفعہ ماسی پٹھانی کو بغیر برقعے کے دیکھا تھا۔ ماسی کو دیکھ کر میں ادھر ادھر ہو گیا اور ارمینہ کی طرف دیکھنے سے پرہیز ہی کیا۔ ماسی کچھ دیر تک ارمینہ کے پاس کھڑی رہی، پھر وہ واپس نیچے چلی گئی۔ اسے نیچے جاتے دیکھ کر میں بھی اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر نکل آیا اور ارمینہ کو تاڑنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مسکرا دی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ حسب معمول اپنی گرل کے پاس آئی اور ایک نظر نیچے گلی میں جھانکا، اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ واپس جا کر اپنے کپڑوں کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی اپنا ناکہ سخت کر دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ اب وہ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی میری طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ اس وقت شام اندھیرے میں بدل رہی تھی جب اس نے اپنے آخری کپڑے مشین میں ڈالے، اور پھر اس نے مشین کو چلا دیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ ان کپڑوں کی طرف گئی جو کہ اس نے پہلے سے سوکھنے کے لیے تار پر ڈالے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تار سے سوکھے ہوئے کپڑے اتارے اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اب میں نے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کسی پرانے عاشق کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، مطلب میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے میرے اشارے کو بڑی غور سے دیکھا، لیکن کوئی رسپانس دیے بغیر وہ نیچے کی طرف اتر گئی۔ اس سے اگلے دن کی بات ہے، اور یہ وہ دن تھا جب میڈم ندا مجھے کہا تھا کہ کل چھٹی کر کے میرے گھر آنا۔ چنانچہ اس دن اسکول سے چھٹی ہوتے ہی میں بھاگم بھاگ میڈم کے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میں میڈم کے جی بھر کے مزے کروں گا، اور میں آنے والے لمحات کے تصور کی لذت میں گم چلا جا رہا تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہوئے راستے میں ایک گندا نالا بھی آتا تھا جس پر ایک ٹوٹا ہوا پل بھی تھا، اور یہ کافی ویران سی جگہ تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکے مل کر ایک لڑکے کو مار رہے ہیں۔ میں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ مجھے میڈم کے گھر جانے کی بڑی جلدی تھی، لیکن جو ہی میں نے وہ گندا نالا عبور کیا تو میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، بھائی جان بھائی جان، لیکن میں نے وہ آواز انسنی کر دی اور جھگڑے میں نہ پڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر جب اسی آواز نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تو مجھے رکنا پڑا، اور پھر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں ارسلان خان تھا، ارمینہ کا چھوٹا بھائی اور ہمارا ہمسایہ۔ جیسے ہی میری نظر اس کی نظروں سے ٹکرائی تو اس نے ایک بار پھر التجائیہ لہجے میں مجھے پکارا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے ارسلان خان کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ باقی 2 بچوں نے اس کا ایک ایک بازو پکڑ کر اسے مروڑا ہوا تھا، اور وہ لڑکا جس نے اس کو گریبان سے پکڑا تھا وہ ارسلان خان کو مسلسل تھپڑ مار رہا تھا۔ ارسلان مار کھاتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہ جلدی سے بولا، بھائی جان مجھے ان سے بچائیں، یہ مل کر مجھے کافی دیر سے مار رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ان کی طرف بڑھا اور ان بچوں کو ارسلان خان کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ تینوں اس وقت بڑے غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے میری بات نہ سنی بلکہ مجھے بھی گالی دے دی، جسے سن کر مجھے بھی طیش آ گیا، اور میں نے اس لڑکے کو جس نے ارسلان کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا اور گالی دی تھی اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک زور کا مکہ اس کی گردن پہ دے مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میں نے ان 2 بچوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ارسلان کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، اور ان کو بازو چھوڑنے کو کہا۔ اپنے ساتھی کا حال وہ دیکھ ہی چکے تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اس کے بازو چھوڑ دیے۔ اب میں دوسری طرف وہ بچہ جو میرے مکے سے نیچے گرا تھا اسے اٹھتا دیکھ کر ارسلان تقریباً روتے ہوئے بولا، بھائی اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بچے کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ارسلان کو کہا کہ اب تم اس کو مارو۔ یہ سن کر ارسلان آگے بڑھا اور اس نے اس بچے کو کافی تھپڑ مارے۔ تھپڑ کھا کے بچہ اور بھی غصے میں آ گیا اور ارسلان کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، لیکن پھر 4-5ویں تھپڑ پر ہی وہ بس کر گیا اور رونے لگ گیا۔ وہ روتا بھی جاتا اور ہم دونوں کو گالیاں بھی دیتا جاتا۔ وہ چونکہ چھٹی کا ٹائم تھا اس لیے تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر لڑکوں کا کافی رش لگ گیا، اور پھر ان کی کوششوں سے ہمارے درمیان بیچ پچاؤ ہو گیا۔
پھر جب ہماری لڑائی ختم ہو گئی تو میں ارسلان کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کس بات پر جھگڑ رہے تھے، تو اس نے مجھے اس بات کا کوئی واضح جواب نہ دیا بلکہ ٹرکانے کی کوشش کی، اور میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اصل بات نہیں بتانا چاہتا، اس لیے میں نے بھی اس سے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہ کی اور چپ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ تو وہ تقریباً روحان سا ہو کر بولا، بھائی جان، آپ کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ اور پھر وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی جان، ان لوگوں نے میرے سر پر شاید کوئی پتھر وغیرہ بھی مارا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک گیا اور رک کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے وہاں ایک آدھ جگہ سے اس کا سر بھی پھٹا ہوا نظر آیا، جس سے بہت تھوڑی مقدار میں خون بھی رس رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں اسے ایک قریبی کلینک لے گیا، جہاں کا ڈسپینسر میرا اچھا واقف تھا اور سابقہ محلے دار بھی تھا، اس لیے میں نے ادھار پر ارسلان کی مرہم پٹی وغیرہ کروائی اور اس کے ساتھ ایک پن کلر کا ٹکا بھی لگوا دیا، اور اس کے بعد ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دور جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ درد میں کچھ آرام ہے، لیکن مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو میں نے کہا، ہاں بولو۔ تو وہ کہنے لگا، میں گھر جا کر خوب واویلا کروں گا اور کہوں گا کہ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، اور کچھ نہ ہوگا، کل مجھے اسکول سے تو ضرور چھٹی مل جائے گی۔ پھر وہ مجھ سے منت بھرے لہجے میں بولا، پلیز بھائی جان، آپ میرا ساتھ دینا اور امی سے بولنا کہ مجھے بہت مار پڑی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور کہا کہ جیسا وہ کہے گا ویسا ہی کروں گا۔ اور اتنی دیر میں ہم ارسلان کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ ارسلان کے گھر کے سامنے پردہ لگا ہوا تھا، اور یہ ہمارے محلے کا واحد گھر تھا جس کے دروازے کے سامنے ہر وقت پردہ لٹکا رہتا تھا۔ گھر کے قریب آتے ہی ارسلان نے شور مچانا اور قدرے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا، جبکہ میں باہر کھڑا سوچنے لگا کہ مجھے اندر داخل ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان کے گھر کے پردہ ہٹا اور ارسلان کی ماں ماسی پٹھانی باہر نکلی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی مجھ سے کہنے لگی، تم بتاؤ کہ ہمارا بیٹے کو کس کنجر نے مارا ہے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ابھی میں اس کا جواب دینے ہی والا تھا کہ ان کا پردہ ایک دفعہ پھر ہٹا، اور اس دفعہ پردے سے باہر آنے والی ہستی کوئی اور نہیں، ارمینا تھی۔ وہ باہر آئی اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر بولی، امی شور نہیں کرو۔ پھر وہ اسے کہنے لگی، اس سے جو بھی بات پوچھنی ہے اندر لے جا کر پوچھو۔ گویا کہ ماسی بڑے غصے میں تھی، لیکن ارمینا کے کہنے پر وہ گالیاں بکتی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی ماسی گھر میں داخل ہوئی، ارمینا مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، بھائی آپ بھی اندر آ جاؤ۔ سو میں بھی ارمینا کے کہنے پر ان کے گھر اندر چلا گیا، جہاں ماسی شدید غصے میں کھڑی ارسلان کو مارنے والے کی ماں بہن ایک کرتی نظر آ رہی تھی۔ خیر، ارمینا مجھے اور ماسی کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی، جہاں ارسلان پہلے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہاں جا کر ارمینا نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب میں کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے بولی، ہاں بھائی، اب آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا۔ اس دوران ماسی ارسلان کو مارنے والوں کو مسلسل اونچی آواز میں بد دعائیں دیتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بات ارمینا نے بھی بھانپ لی، اور وہ قدرے تیز لہجے میں اپنی ماں سے کہنے لگی، امی ایک منٹ صبر کرو، مجھے بھائی سے واقعے کی تفصیل تو پوچھنے دو۔ ارمینا کی بات سن کر ماسی حیرت انگیز طور پر چپ ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر میں نے بلاکم و قاصد سارا واقعہ ان ماں بیٹی کی گوش گزار کر دیا، جسے سن کر انہوں نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر ماسی ارسلان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ابھی تک رونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، جبکہ ماسی اس کے پاس بیٹھ کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ماسی نے ارمینا کو کہا کہ جا کر بھائی کے لیے پانی لا، اور وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آئی، جبکہ اسی دوران جب ماسی کسی کام سے اٹھ کر باہر نکلی تو موقع دیکھ کر ارمینا نے ارسلان سے کہا، اب زیادہ ڈرامہ نہ کر، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کو اتنی چوٹیں نہیں آئی جتنا تم شور کر رہے ہو۔ ارمینا کی بات سن کر ارسلان نے میری طرف دیکھا اور بڑی معصومیت سے بولا، بھائی جان، آپ نے آپا کو کیوں بتایا ہے؟ اس کی بات سن کر ارمینا کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، بھائی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ مجھے ویسے ہی تمہاری کرتوتوں کا سب علم ہے۔ تو ارسلان کہنے لگا، آپ ہی اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو پلیز امی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ تو وہ بولی، ایک شرط پر نہیں کروں گی کہ تم آئندہ میرا کہا مانو گے۔ تو ارسلان نے جھٹ سے اپنی اس بات کا وعدہ کر لیا۔ اتنی دیر میں ماسی بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جسے دیکھتے ہی ارسلان نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ ماسی ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف منہ کر کے بولی، ابی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ اس کی ان لڑکوں سے لڑائی تو ابھی ختم نہیں ہوئی نا؟
تو میں نے کہا جی ماسی ایسی ہی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے ان میں پھر سے جنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا جی ایسا ہی چانس ہے۔ تو وہ میری بات سن کر فکر مندی سے بولی اس کا مطلب ہے کہ اب میں خود ارسلان کو چھوڑنے جایا کروں گی اور لے کر بھی آیا کروں گی تاکہ بچوں کی اس لڑائی سے بچا جا سکے۔ تو ماسی کی بات سن کر ارمینہ فوراً بولی امی ارسلان کو چھوڑنے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ماسی حیران ہو کر بولی وہ کیسے؟ تو ارمینہ کہنے لگی وہ ایسے کہ یہ چھوٹا بھائی بھی تو روز سکول جاتا ہے نا، ہم اس سے درخواست کریں گے کہ یہ ہمارے بھائی کو اپنے ساتھ لے